اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 20واں پارہ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ 20واں پارہ سورہ نمل ہی اس کے ابتداء کے اندر ہی ہے، جو 19ویں پارے کے آخر سے شروع ہوئی تھی، تو 20ویں پارے کے شروع کے اندر بھی سورۃ النمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، امن خلق السماوات والارض، کون ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور نازل کیا اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پس اگائے اس پانی کے ذریعے حدائق باغات ذات بہجہ با رونق، ما کان لکم، نہیں تھا تمہارے لیے، ان تنبتوا شجرہا، یہ کہ تم اگاتے اس کا ایک درخت بھی، یعنی تمہارے اندر طاقت نہیں تھی کہ تم اس کو اگا سکتے۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ قوم ہے جو شریک ٹھہراتی ہے، برابری کرتی ہے، برابر ٹھہراتی ہے۔ امن جعل الارض قرارا، اور امن کیا جس نے جعل الارض بنایا زمین کو قرارا ٹھہرنے کی جگہ، وجعل خلالها انہارا، اور بنایا اس کے درمیان نہریں، وجعل لها رواسیا، اور بنائے اس کے لیے پہاڑ، وجعل بین البحرین حاجزا، اور بنائے دو سمندروں کے درمیان، دو نہروں کے درمیان حاجزا، ایک پردہ۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی ہے معبود اللہ کے ساتھ؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے لا يعلمون، وہ جانتے نہیں۔ من یجیب المضطر، کیا جو جواب دیتا ہے بے قرار کو، اذا دعاہ، جب وہ اس کو پکارے، ویکشف السوء، اور دور کرتا ہے تکلیف کو، ویجعلکم خلفاء الارض، اور بنایا تم کو زمین کے نائب، زمین کا جانشین تم کو بنایا، زمین پر تم کو جانشین بنایا۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ قلیلا، تھوڑے ہیں، ما تذکرون، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ من یہدیکم فی ظلمات البر، کیا جو راہ دکھاتا ہے تم کو، فی ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں میں، والبحر، اور سمندر کے اندھیروں میں، ومن یرسل الریاح، اور وہ ذات جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت سے پہلے۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند ہے اس چیز سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق، کیا جو ذات یبدأ الخلق، جس نے ابتداً پیدا کیا، پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹائے گا، ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے تم کو رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ قل، کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، لے آؤ تم کوئی دلیل اگر ہو تم سچے۔ قل، کہہ دیجئے، لا یعلم من فی السماوات، نہیں جانتا جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، الغیب، غیب کو، الا اللہ، مگر اللہ ہی جانتا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، ایان یبعثون، اور کہاں وہ پھرے جا رہے ہیں، یعنی جو کچھ یہ سوچتے ہیں تو یہ ان کا شعور نہیں ہے، اور وہ جانتے نہیں ہیں ایان یبعثون، کب وہ اٹھائے جائیں گے، ایان یبعثون، کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرۃ، بلکہ تھک گیا ہے علمہم، ان کا علم، بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ تو اس میں شک کے اندر ہیں،
بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ تو اس سے اندھے ہیں، یعنی ان کو حقیقت نظر نہیں آ رہی۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اذا کننا ترابا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، وآباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد، انا لمخرجون، کیا ہم نکالے جائیں گے، لقد وعدنا، البتہ تحقیق وعدہ کیا گیا ہم سے، ہاذا یہ والا وعدہ، نحن ہم سے، وآباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد سے، من قبل اس سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، سیروا فی الارض، سیر کرو زمین میں، فانظروا، زمین میں چلو تم، فانظروا، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا ہوا انجام مجرموں کا، ولا تحزن علیہم، اور نہ آپ غم کریں ان پر، ولا تکن فی ضیق، اور نہ ہو جائیں آپ تنگی کے اندر، مما، اس چیز سے، یمکرون، جو وہ تدبیریں کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، عسیٰ، قریب ہے، أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ یوں کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے، عسیٰ، قریب ہے، ان یکون ردف لکم، یہ کہ ہو پیچھے تمہارے، بعض الذی، بعض وہ، تستعجلون، جس سے تم جلدی کرتے ہو سکتا ہے تمہارے پیچھے ہی ہو، فإن ربک، اور بے شک تیرا رب، لذو فضل، البتہ فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر ان میں سے شکریہ ادا نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، وإن ربک، اور بے شک تیرا رب، لیعلم، البتہ جانتا ہے، ما تکن صدورہم، جو ان کے سینے جو ہیں وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، وما من غائبۃ، اور نہیں ہے کوئی چھپی ہوئی چیز، فی السماء، آسمان میں، والارض، اور زمین میں، الا، مگر، فی کتاب مبین، واضح کتاب کے اندر ہے، ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یقص، بیان کرتا ہے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، اکثر الذی، اکثر وہ، ہم فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ البتہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، ان ربک یقضی، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، بحکمی، اپنا فیصلہ اپنے حکم کے ساتھ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ غالب جاننے والا ہے، فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس آپ توکل کیجئے اللہ پر، بھروسہ کیجئے اللہ پر، انک علی الحق المبین، بے شک آپ واضح حق پر ہیں، انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردے کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ ہی آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو پکار، اذا ولوا، جب وہ پھر جائیں، مدبرین، پیٹھ پھیرتے ہوئے، وما انت بہاد العمی، اور نہیں ہیں آپ بہاد العمی، اندھے کو راہ دکھانے والے، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے، ان تسمع الا من یؤمن، آپ نہیں سناتے مگر اس کو جو ایمان لاتا ہے، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، فہم مسلمون، پس وہ فرما بردار ہیں، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ثابت ہو گئی بات ان پر، اخرجنا لہم، نکالا ہم نے ان کے لیے، دابۃ من الارض، ایک جانور زمین سے، اور جب بات ثابت ہو جائے گی ان پر تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جانور زمین سے، تکلمہم، وہ ان سے بات کرے گا، ان الناس، بے شک لوگ، کانوا بآیاتنا، تھے ہماری آیات پر، لا یوقنون، یقین نہیں رکھتے تھے، وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور جس دن ہم جمع کریں گے، من کل امت، ہر ایک امت سے، فوجن، ایک جماعت، ممن، ان لوگوں کی، یکذب، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، فہم یوزعون، پس وہ روکے جائیں گے،
حتی اذا جاؤ یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے قال تو اللہ کہے گا اکذبتم بآیاتی کیا تم نے جھٹلایا تھا میری آیات کو ولم تحیطوا بها اور تم نے احاطہ نہیں کیا ان کا علم کے لحاظ سے ام ماذا کنتم تعملون کیا تم عمل کرتے تھے ووقع القول علیہم اور ثابت ہو جائے گی بات ان پر بما ظلموا اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا فہم لا ينطقون پس وہ بات نہیں کریں گے یعنی ان کے زبانیں گنگ ہو جائیں گی اور وہ بات نہیں کر سکیں گے ان کے منہ میں جواب ہی نہیں ہوگا اولم یرو کیا وہ دیکھتے نہیں انا جعلنا اللیل بے شک ہم نے بنایا ہے رات کو لیسکنوا فیہ تاکہ اس میں وہ سکون حاصل کریں والنہار مبصرا اور دن کو دکھانے والا یعنی دن کو روشنی کے ذریعے بنایا اور دن میں دیگر آدمی معاملات کرتا ہے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے ویوم ینفخ فی الصور اور وہ اس دن جس دن پھونکا جائے گا فی الصور سور میں ففزع من فی السماوات والارض پس گھبرا جائیں گے جو کچھ آسمانوں میں ہے ومن فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے الا من شاء اللہ مگر وہ لوگ جن کو اللہ چاہے گا یعنی جن کو اللہ چاہے گا وہ نہیں گھبرائیں گے وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ اور سارے کے سارے آئیں گے اس رب العالمین کے پاس وَكُلٌّ أَتَوْهُ اور سب کے سب آئیں گے اس اللہ کے پاس داخرین حقیر بن کر وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا اور آپ دیکھتے ہیں پہاڑ کو تَحْسَبُهَا جَامِدَةً آپ ان کو جمع ہوا خیال کرتے ہیں وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ اور اس حال میں کہ وہ چلیں گے جیسے کہ بادل چل رہے ہوتے ہیں سن اللہ الذی یہ اللہ کی بناوٹ ہے الذی اللہ وہ ذات ہے اتقن کل شیء کہ جس نے ہر ایک چیز کو مضبوط بنایا ہے انہ خبیر بما تفعلون بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو جو تم فعل کرتے ہو من جاء بالحسنتی جو شخص لائے اچھائی فلہ خیر منہا پس اس کے لیے بہتری ہے اس میں سے اور وہ من فزع گھبراہٹ کی وجہ سے گھبراہٹ سے یومئذ اس دن آمنون بے خوف ہوں گے یعنی ان پر کسی قسم کے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی ومن جاء بالسیئۃ اور جو شخص لائے گا برائی فکبت وجوہہم پس وہ اوندے کیے جائیں گے پس ان کے چہرے اوندے کیے جائیں گے فی النار جہنم یعنی ان کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا جس طرح جہنم کے اندر سر یعنی ان کے نیچے اور پاؤں اوپر اس طرح ان کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا یعنی اوندے کیے جائیں گے ان کے چہرے جہنم کے اندر هل تجزون الا ما کنتم تعملون نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر جو تم عمل کرتے تھے اسی کا بدلہ تم کو ملے گا انما امرت بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی یہ کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی الذی وہ شہر حرمها کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرام کیا ہے یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرمت عطا فرمائی ہے اس اللہ تبارک و تعالی نے اس کو محترم بنایا ہے وَلَهُ اور اس کے لیے ہے کل شیء ہر ایک چیز وہ امرت اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون من المسلمین یہ کہ میں ہوں فرما برداروں میں سے وان اتلو القرآن اور مجھے یہ بھی حکم ملا ہے یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی فمن اہتدی پس جو شخص رہنمائی حاصل کرے فانما یہتدی لنفسی پس بے شک وہ ہدایت حاصل کرتا ہے اپنے لیے ومن ضل اور جو شخص گمراہ ہو فقل پس آپ کہہ دیجئے انما انا من المنذرین بے شک میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں وقل الحمد للہ اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں سیریکم آیاتی ان قریب وہ دکھائے گا تم کو اپنی نشانیاں اپنی آیات فتعرفونہا پس تم ان کو پہچان لوگے وما ربک بغافل اور نہیں ہے آپ کا رب
بغافل غافل عما اس چیز سے، یعنی بے خبر نہیں ہے آپ کا رب عما اس چیز سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ آگے ہے سورۃ القصص۔ سورۃ القصص یہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم۔ اللہ اعلم بمرادہ۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں جو واضح ہے۔ نتلو علیک، ہم پڑھتے ہیں آپ پر، من نبأ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی خبر، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یا موسیٰ علیہ السلام کی خبر، وفرعون اور فرعون کی، بالحق حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، یعنی ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ بالحق کا مطلب یعنی ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ ان فرعون، بے شک فرعون نے، علا فی الارض سرکشی کی زمین میں، وجعل اہلہا شیعا اور بنا لیا اس زمین کی اہل کو شیعا ایک گروہ، یستضعف جو کمزور ہے، طائفۃ منہم شیعان گروہ گروہ ان کو بنا دیا، یستضعف کہ وہ ان کو کمزور کرتا تھا، طائفتن ایک گروہ منہم ان میں سے، ایک گروہ کو اس نے کمزور کیا ان میں سے۔ وہ کون سا گروہ تھا؟ بنی اسرائیل جو تھے ان کا جو گروہ تھا، یعنی ایک طبقے کو اس نے وزارتیں دی، ایک طبقے کو عیش و آرام دیا اور دوسرے طبقے پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹائے۔ تو یستضعف اس نے کمزور کیا، طائفۃ منہم ایک گروہ ان کا، یذبح ابناءہم وہ ذبح کر دیتا تھا ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم اور زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو، انہ کان من المفسدین بے شک وہ تھا فساد کرنے والوں میں سے، ونرید اور ہم نے ارادہ کیا اور ہم ارادہ کرتے ہیں، ان نمن علی الذین استضعفوا کہ بے شک ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور ہیں زمین میں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً اور ہم بنا دیں ان کو پیشوا، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم بنا دیں ان کو ورثاء، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور ہم ٹھکانہ دیں ان کو زمین میں، اور یا ہم مضبوط کریں ان کو زمین میں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ اور ہم ونُرِيَ اور دکھائیں فرعون کو، وَحَامَانَ اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا اور ان دونوں کے لشکر کو، منہم ان میں سے، ما کانوا یحذرون جو ڈرتے، جو ما کان ما اس منہم ان میں سے، ما اس وہ چیز، کانوا یحذرون جس سے وہ ڈرتے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اور ہم نے الہام کیا، إِلَى أُمِّ مُوسَى موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جانب، ان ارضعی یہ کہ آپ اس کو دودھ پلائیں، فَإِذَا خِفْتِ ان ارضعی یہ کہ آپ اس کو دودھ پلائیں، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ پس جب آپ کو ان پر خوف ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ پس آپ اس کو ڈال دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، فی الیم سمندر میں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اور نہ آپ ڈریں، وَلَا تَحْزَنِي اور نہ غم کریں، إِنَّا رَادُّوهُ بے شک ہم اس کو لوٹائیں گے، الیک آپ کی طرف، وَجَاعِلُوهُ اور بنائیں گے اس کو، من المرسلین رسولوں میں سے، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ پس اچک لیا اس کو فرعون کی آل نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا تاکہ وہ ہو جائے، تاکہ ہو ان کے لیے عدوًا دشمن، وحزنا اور غم، یعنی انہوں نے اپنے دشمن اور اپنا جو غم تھا اس کو وہاں سے اچک لیا، اٹھا لیا۔ یعنی ان کو پتہ تو نہیں تھا کہ یہ ہمارا دشمن بنے گا یا یہ ہمارے لیے کوئی غم بنے گا، تو شروع میں تو ان کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خود ہی اپنا غم اور اپنے دشمن کو اٹھا کر لے گئے۔ ان فرعون بے شک فرعون، وحامان اور حامان، وجنودہما اور ان دونوں کا لشکر، کانوا خاطئین تھا غلطی کرنے والا، وقالت امرأۃ فرعون اور فرعون کی بیوی کہنے لگی، قرۃ عین لی ولک کہ میں ٹھنڈی کروں گی اپنی آنکھیں اپنے لیے اور تمہارے لیے، یعنی میں اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں گی، کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو اپنی اولاد کی طرح پالوں گی، میں اس کو یہ ٹھنڈک بنے گی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک،
ला तक़तलूहु, इसको कत्ल ना करना, आसा अन यनफ़अना, करीब है कि ये हमें नफ़ा दे, औ नत्तख़िज़हु वलदा, क्या हम बना लें इसको एक लड़का, यानी हम इसको बेटा बना लें, औलाद बना लें। वहुम ला यशऊरून, और वो जानते नहीं थे कि आगे इनके साथ होने क्या वाला है। वअस्बह फुआद उम्मी मूसा फारिगा, और हो गया मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का दिल फारिगा, फारिग यानी मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा का जो दिल, उसको हमने यानी इस तरह बेकरारी की हालत में था, तो उस तरह हमने हो गया। और सुबह के वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का जो दिल था, वो आप कहते हैं दिल को, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का दिल हो गया सुबह के वक़्त फारिगा, बेकरार। इन कादत लतुबदी बिही लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा, तो इन करीब थी वो कि जाहिर कर देती इस बेकरारी को, लौला अर्रबतना, अगर हम ना बांधते, अला क़ल्बिहा, उसके दिल को, यानी उसके दिल को, दिल पर गिरा हम ना लगाते, तो वो अपना राज फाश कर देती और बेटे के पास जाकर कहती कि ये मेरा बेटा है। लितकून मिनल मुमिनीन, ताकि वो हो जाए ईमान वालों में से। वक़ालत लिउख्तिही कुस्सी, और कहा मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को, कुस्सी, कि इसका पीछा कर, यानी संदूक समंदर में फेंका और कहने लगी कि इसका पीछा करना, देखना किधर जाएगा। फबसरत बिही अन जुनुबिन, बस वो देखती रही, उस लगातार देखती रही उसको, अन जुनुबिन, दूर से, वहुम ला यशऊरून, और वो नहीं जानते थे, यानी उनको नहीं पता था कि कोई लड़की इस संदूक का पीछा कर रही थी। वहर्रमना अलैहिल मराज़िया, और हमने हराम कर दिया या रोक दिया हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर अल मराज़िया, दीगर दूध जो पिलाने वाली थी, मिन क़ब्ल, इससे पहले, यानी उन फिरौन ने बहुत सारी दाइयां बुलवाई, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पी रहे थे। फ़क़ालत, बस वो कहने लगी, उनकी जो बहन थी वो भी साथ साथ उधर पहुंच गई। फ़क़ालत, कहने लगी, हल अदुल्लुकुम अला अहली बैतिन यकफुलूनहु लकुम वहुम लहु नासिहुन, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं, अला अहली बैतिन, एक ऐसा घर, यकफुलूनहु, कि जो इसको पाल सकता है तुम्हारे लिए, वहुम लहु नासिहुन, और वो इसके बहुत ज्यादा खैर खा भी होंगे। फरददनाहु, बस हमने फेर दिया उसको, इला उम्मिही, अपनी मां की तरफ, कई तक़र्र ऐनुहा, ताकि ठंडी हो उसकी आंखें, वला तहज़न, और वो गमगीन ना हो, वलितअलम, और ताकि जान ले, अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। फलम्मा बलग अशुद्धहु, बस जब पहुंच गए मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को, वस्तवा, और बराबर हुए, आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, बस हमने दी उनको दानाई, व इल्मा, और इल्म, हमने उनको फाम अता किया और इल्म अता किया। वकज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, और इसी तरह हम बदला देते हैं एहसान करने वालों को। वदखलल मदीनता अला हीन गफलतिन, और दाखिल हुए वो शहर के अंदर, हीन अला हीन गफलतिन, बेखबरी के वक़्त, मिन अहलिहा, उस शहर वाले, फवजद फीहा रजुलान यक़ततिलान, बस पाया उसमें दो मर्दों को, यक़ततिलान, वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। हाज़ा मिन शिअतिही व हाज़ा मिन अदुव्वी, ये इनके ग्रोह से था और ये दूसरा जो आदमी था ये उस इनके दुश्मन यानी फिरौन के ग्रोह से था। एक बनी इसराइली था और एक किप्ती था। किप्ती जो खानदान था, तो ये फिरौन के जो खानदान था, फिरौन की जो कौम थी वो किप्ती कहलाती थी, और जो मूसा अलैहिस्सलाम जिस कौम में पैदा हुए वो बनी इसराइल कहलाते थे। फस्तग़ासहुल्लज़ी, बस मदद तलब की उस आदमी ने, मिन शिअतिही, जो इनकी कौम का था, यानी बनी इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम से मदद तलब की, अलल्लज़ी मिन अदुव्वी, उस आदमी के खिलाफ जो उनके दुश्मन में से था। फवकज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, बस मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मुक्का मारा उस किप्ती को, फ़क़ज़ा अलैहि, बस उसका काम तमाम हो गया। हाँ क़ाला, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मुक्का मारा, और मूसा अलैहिस्सलाम एक जलाली पैगंबर थे, और इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर एक नबी थे और नबी की ताकत बहुत ज्यादा होती है, यानी 40 जन्नतियों की ताकत एक नबी के अंदर होती है, तो और एक जन्नती की ताकत जो है वो 100 आदमी जो दुनिया के होते हैं, वो एक जन्नती की ताकत इतनी होगी जितनी दुनिया के 100 लोग होते हैं।
تو اس طرح ایک نبی کی طاقت اتنی ہوتی ہے جتنی 400 لوگوں کی طاقت ہوتی ہے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا تو اس کا کام تمام ہو گیا. فقضا علی، پس فیصلہ ہو گیا اس پر، یعنی اس کا کام تمام ہو گیا، وہ مر گیا. قال، تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، کہنے لگے ھذا من عمل الشیطان، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ مارنے کا نہیں تھا، اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن بس وہ قتل ہو گیا ان سے. تو کہنے لگے ھذا من عمل الشیطان، ضرور یہ شیطان کا ہی کام ہے، یعنی شیطان نے یہ کام کرا دیے مجھ سے. انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے، گمراہ کرتا ہے واضح. قال رب انی ظلمت نفسی، تو موسیٰ علیہ السلام نادم ہوئے اپنے اس فعل پر، کہنے لگے کہ اے میرے رب، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. فاغفر لی، پس مجھے بخش دیجئے. فغفر لہ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. قال، فرمایا ربی، اے میرے رب، بما، اس چیز کے ساتھ، انعمت، جو تو نے مجھ پر انعام کیا، علیہ، جو تو نے انعام کیا، علیہ، مجھ پر، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پس میں، فلن اکون، پس نہیں ہوں گا میں، ظہیرن، مددگار، للمجرمین، مجرموں کے لیے. فاصبح فی المدینہ، پس صبح کی شہر کے اندر، خائفا، ڈرتے ہوئے، یترقب، انتظار کر رہے تھے. فاذا الذی استنصره بالامس، پس وہاں پر وہی آدمی آیا، استنصره، جس نے مدد طلب کی تھی، بالامس، گزشتہ کل، یستصرخ، تو ان کو مدد کے لیے پکار رہا تھا، یعنی آج اسے پہل کل دوسرے آدمی سے لڑائی کر رہا تھا، آج کسی اور بندے سے وہ بنی اسرائیلی لڑائی کر رہا تھا. قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انک لغوی مبین، کہ تیری وجہ سے، یعنی کل بھی میں مصیبت میں پڑا ہوں، تو یہ تو بہت اچھا آدمی نہیں ہے، تو بے شک تو، انک لغوی مبین، یقیناً تو ایک لغوی، بدراہ آدمی ہے، یعنی تجھے ہدایت نہیں ملی ہوئی، تجھے ایک جھگڑالو سا آدمی ہے. لغوی مبین، تو البتہ بدراہ ہے، یقیناً تو ایک برے رستے والا آدمی ہے، برا آدمی ہے، برے رستے والا آدمی ہے. مبین، واضح، یعنی کھلا. فلما، پس جب، ان ارادہ، یہ کہ ارادہ کیا، ان یبطشا، یہ کہ پکڑے، بالذی، اس آدمی کو، ہوا عدو لہما، جو ان کا دشمن تھا، یعنی قبطی تھا دوسرا. تو قال، وہ کہنے لگا، وہ بنی اسرائیلی کہنے لگا، تو اس کو تو ظاہر گزشتہ واقعے کی خبر تھی کہ اس موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو مکہ مارا تھا، جس کی وجہ سے وہ قتل ہو گیا اس کا. تو جب موسیٰ علیہ السلام اس نیت سے آگے بڑھے کہ میں اس بنی اسرائیلی کی مدد کروں گا، لیکن وہ تھا تو بنی اسرائیلی، اور وہ سمجھا کہ شاید یہ موسیٰ علیہ السلام مجھے مارنے کے لیے آگے ہو رہے ہیں، کل اس کو قتل کیا تو آج مجھے قتل کر دیں. تو کہنے لگا، قال یا موسیٰ، کہنے لگا اے موسیٰ، اترید، کیا تو ارادہ کرتا ہے، ان تقتلنی، یہ کہ تو مجھے بھی مار ڈالے، کما قتلت نفسا بالامس، جس طرح کہ تو نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا گزشتہ کل. ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، نہیں تو ارادہ کرتا مگر تو یہ ارادہ کرتا ہے یہ کہ تو ہو جا زبردست، فی الارض، زمین میں. وما ترید، اور تو ارادہ نہیں کرتا، ان تکون من المصلحین، یہ کہ تو اصلاح کرنے والا، یعنی تو بجائے سے کہ لڑائی چھڑانے والا ہو، تو اس طرح فساد پھیلا رہا ہے. تو یہ جب بات سنی دوسرے آدمی نے، وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، تو درمیان میں جو پھر کیا واقعہ ہوا تو وہ نہیں ہے یہاں پر. تو وہ اس آدمی جو دوسرا قبطی تھا، وہ اس نے یہ سن لیا کہ کل جو یہاں شہر کے اندر قتل ہوا تھا تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. اس نے جا کر فرعون کو بتا دیا، اور فرعون کی فوجیں آ گئیں، موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہی تھی. تو ایک آدمی آیا موسیٰ علیہ السلام کو بتانے کے لیے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور وہاں فرعون کے دربار میں یہ مشورہ ہو چکا ہے کہ آپ کو وہ قتل کریں گے. وجاء رجل من اقصى المدینۃ، اور آیا ایک آدمی، من اقصى المدینۃ، اطراف مدینہ سے، یا اطراف شہر سے، شہر کے ایک کونے سے، یا ساتھ دوڑتا ہوا.
توڑتا ہوا آیا قال کہنے لگا یا موسیٰ اے موسیٰ ان الملا بے شک جو ان الملا بے شک جو سردار ہیں یا تمیرون وہ انہوں نے مشورہ کیا ہے بیگا تیرے بارے میں لیقتلوا کا یہ کہ تجھے قتل کر دیں گے فاخرج پس آپ یہاں سے نکل جائیے انی لک من الناصحین بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں فخرج منها خائفا يترقب پس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے خائفا ڈرتے ہوئے یترقب انتظار کر رہے تھے قال کہنے لگے ربی اے میرے رب نجنی من القوم الظالمین مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما ولما توجہ تلقاء مدینہ پس جب وہ متوجہ ہوئے ان کا رخ ہو گیا تلقاء مدینہ مدین کی طرف قال عسى کہنے لگے عسى ربی قریب ہے میرا رب ان یهدینی سواء السبیل یہ کہ میری رہنمائی کرے گا سیدھے رستے کی ولما ورد ماء مدینہ پس جب وہاں پر پہنچ گئے ولما اور جب ورد پہنچ گئے ماء پانی مدین کے پانی پر وجد علیہ امتن وہاں پر پائی ایک جماعت من الناسی لوگوں میں سے یسقون جو پلا رہے تھے پانی ووجد من دونہم امراتین اور ان کے دوسری سائیڈ پہ یعنی دوسرے پار ان پائی دو عورتیں تزوران جو رکی ہوئی تھیں قال تو موسیٰ علیہ السلام ان عورتوں کے قریب گئے اور کہنے لگے ما خطبکما تمہارا کیا معاملہ ہے کیوں ایک سائیڈ پر کھڑی ہو قالتا لا نسقی حتی یسر الرعاء وہ دونوں کہنے لگی کہ ہم لا نسقی ہم نہیں پلا سکتی حتی یسر الرعاء یہاں تک کہ لوٹ جائیں یہ چرواہے یعنی چرواہے نکل جائیں اپنے جانوروں کو پانی پلا کے پھر اس کے بعد ہم جو ہے پانی بھریں گی وابونا شیخ کبیر اور ہمارا جو والد ہے وہ ایک بزرگ آدمی ہے بوڑھے ہیں شیخ کبیر بوڑھے ہیں بہت زیادہ فسقا لہما پس موسیٰ علیہ السلام نے پلایا ان دونوں کے لیے پانی ثم تولا پھر مڑے الی الظل سائے کی طرف فقال پس دعا کی ربی اے میرے رب انی لما انزلتا بے شک میں اس چیز کے لیے جو آپ نے نازل کی الیہ میری طرف من خیر بلائی سے فقیر میں اس کا سخت محتاج ہوں یعنی میرے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے فجاءت احداہما پس جب وہ نے ان کو پانی بھر کے دے دیا اور وہ انہوں نے جانوروں کو پانی پلا دیا وہ چلی گئی گھر میں تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام تو ادھر ہی قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے فجاءت احداہما علی السحیا پس آئی ان میں سے ایک دوڑتی ہوئی چل رہی تھی علی السحیا شرماتی ہوئی قالت تو وہ یعنی دو بہنیں جو تھیں وہ آ کر کہنے لگی قالت ان میں سے ایک آ کر کہنے لگی ایک آئی واپس اور ان کو بلانے کے لیے کہنے لگی ان ابی یدعوکا بے شک ہمارا والد آپ کو بلاتا ہے لیجزیک اجر ما سقیت لنا کہ تاکہ آپ کو بدلہ دے کوئی مزدوری دے آپ کو ما سقیت لنا اس چیز کی جو آپ نے ہمارے لیے یعنی آپ نے جو ہمیں پلایا ہے تو یعنی ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے تو اس کا بدلہ عطا کرے فلما جاءہ پس موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے وقص علیہ القصص پس بیان کیا اپنا سارا قصہ یعنی جو ان کے ساتھ حالات پیش آئے سارا واقعہ وہ ذکر کیا قال تو وہ کہنے لگے لا تخف آپ نہ خوف کریں نجوت من القوم الظالمین ان قریب نجوت آپ نجات پائیں گے ظالم قوم سے قالت احداہما یا ابت استاجر تو ان میں سے ایک کہنے لگی یا ابت استاجر ہے ابا جی اس کو آپ مزدوری پر رکھ استاجر اس کو آپ نوکری پر رکھ لیجئے ان خیر من استاجرت القوی الامین بے شک بہتر ہے وہ آدمی جس کو آپ اجرت پر رکھیں گے القوی مضبوط بھی ہے الامین اور امانت دار بھی ہے قال تو وہ کہنے لگے انی ارید بے شک میں یہ چاہتا ہوں ان کے حق یہ کہ میں آپ کا نکاح کرا دوں احدی ابنتی ہاتین ان اپنی دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج اس بات پر کہ یعنی وہ جو حق مار ہوگا ان تاجرنی وہ حق مار یہ ہے یعنی شرط یہ ہوگی تاجرنی
کہ آپ یہاں پر نوکری کریں گے، اجرت پہ کام کریں گے، 8 حجج 8 سال تک. فَإِنْ أَتْمَمْتَ اگر آپ نے پورا کر لیا 10 10 یعنی 8 سال تو ہے، اگر آپ نے 10 پورے کر لیے فَمِنْ عِنْدِكَ بس وہ آپ کی طرف سے یعنی احسان ہوگا اگر آپ نے 10 پورے کر لیے. وَمَا أُرِيدُ اور میں ارادہ نہیں کرتا ان اشق علیک یہ کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین ان قریب آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا من الصالحین نیک لوگوں میں سے. قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی تو کہنے لگے یہ میرے درمیان اور آپ کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک کہنا ہے، یعنی قضیت میں نے فیصلہ کیا ہے ایما الاجلین کوئی بھی 2 مدتیں یعنی 10 ہو یا 8 ہو، قضیت جو میں پوری کروں گا، فلا عدوان علی پس مجھے کوئی زیادتی نہیں چاہیے. واللہ علی ما نقول وکیل اللہ تبارک و تعالی علی ما اس چیز پر نقول جو ہم کہتے ہیں وکیل کارساز ہے. تو یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ملاقات ہوئی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ 2 بیٹیاں جو ہیں یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد ہیں. تو یعنی ان کی مدین کے اندر ملاقات ہوئی، اور شعیب علیہ السلام جو ہے وہ قوم مدین کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. فلما قضا موسیٰ الاجل بس جب پوری کر لی مدت موسیٰ علیہ السلام نے، وسارا اور چلے بیالی اپنے گھر والوں کو لے کر، آنس من جانب الطور تو انہوں نے محسوس کی طور کی طرف نارن ایک آگ. قال لآلہم کثوا تو اپنی آل کو کہا یعنی اپنی اہلیہ کو کہا، امکثوا تم ٹھہرو، انی آنست نارا بے شک میں محسوس کرتا ہوں آگ، لعلی آتیکم منہا بخبر کہ شاید میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں گا، کوئی اطلاع لاؤں گا، او جذوۃ من النار یا میں کوئی انگارہ لاؤں گا آگ کا، لعلکم تصطلون جس سے تم گرمائش حاصل کر لینا، یعنی اس سے تم ہاتھ وغیرہ، یعنی سردی کا موسم ہے اور اس سے تم گرمائش حاصل کر لینا. فلما اتاہا پس جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے، نودی من شاطئ الوادی الایمن تو ان کو دائیں وادی کے کنارے سے ایک آواز آئی، فی البقعۃ المبارکۃ ایک مبارک خطے کے اندر، ایک مبارک ٹکڑے کے اندر، من الشجرۃ درخت سے آواز آئی، ان یا موسیٰ آواز یہ آئی اے موسیٰ، انی انا اللہ بے شک میں اللہ ہوں، رب العالمین جو رب ہوں، تمام جہانوں کو پالنے والا ہوں. وان القی عصاک اور آپ لاٹھی کو ڈالیے، فلما رآہا پس جب دیکھا اس کو، لاٹھی کو دیکھا، تہتز کہ وہ حرکت کر رہی تھی، کأنہا جادن گویا کہ وہ ایک سانپ ہے، ایک پتلا سانپ ہے، واللہ مدبرن وہ پھرے، مدبرن پیٹ پھیرتے ہوئے، یعنی تھوڑا گھبرا گئے کہ یہ لاٹھی کو کیا ہو گیا، یہ سانپ کیوں بن گئی. ولم یعقب اور پیچھے کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا. یا موسیٰ اقبل ولا تخف تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ ادھر متوجہ ہوں اور آپ ڈرے مت، انک من الآمنین بے شک آپ امن والوں میں سے ہیں، یعنی آپ بے خوف رہیں، آپ معمون رہیں. اسلک یدک آپ داخل کیجیے اپنے ہاتھ کو، فی جیبک اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء تو آپ نکالیں گے اس کو چمکتا ہوا، من غیر سوء بغیر بیماری کے، وضمم الیک جناحک من الرہب بس آپ ملائیے، وضمم اور ملائیے اپنی طرف جناحک اپنے بازو کو، من الرہب ڈر سے، فذلک برہانانی من ربک بس یہ 2 دلیلیں ہیں آپ کے رب کی طرف، 2 یہ معجزے ہیں اللہ کی طرف سے. الی فرعون اب فرعون کی طرف آپ نے جانا ہے، وملئہ اس کے سرداروں کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین بے شک وہ قوم ہے فاسقین نافرمان. قال کہنے لگے ربی اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا بے شک میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، فاخاف ان یقتلون پس مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. فاخی ہارون اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام،
وہ افصح منی لسانا، وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے لسان زبان کے اعتبار سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے وہ زیادہ فصیح اللسان ہے بنسبت میرے، ارسلہ معیا، پس بھیج دے ان کو میرے ساتھ، رد ان یصدقنی، مددگار کے طور پر، اور میری تاکہ وہ میری تصدیق کریں، انی اخاف، بے شک مجھے ڈر ہے، ان یکذبون، یہ کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال سنشد عضدک باخیک، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم مضبوط کریں گے عضدک، آپ کے بازو کو، باخیک، آپ کے بھائی کے ساتھ، وَنَجْعَلُ لَكُمَا، اور ہم بنائیں گے آپ دونوں کے لیے، سلطانا، ایک دلیل، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، پس وہ نہیں داخل ہوں گے، پس وہ نہیں پہنچ سکیں گے آپ دونوں کی طرف، بِآیاتنا، ہماری نشانیوں کی وجہ سے، انتما، تم، ومن اتبعکم الغالبون، اور ان لوگوں تک بھی، اتبعکم الغالبون، جس نے غالب رہنے والوں نے یعنی ان کے بھی ہاتھ نہیں پہنچیں گے اور ان کے بھی ہاتھ نہیں پہنچیں گے، ومن اتبعکم الغالبون، جو پیروی کریں گے غالب رہنے والے ہوں گے۔ فلما جاء موسیٰ، پس جب آ گئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام، بآیاتنا، ہماری آیات نشانیاں لے کر، بینات، واضح، قالوا، کہنے لگے، ما ھذا الا سحر مفترا، نہیں ہے یہ مگر ایک گھڑا ہوا جادو ہے، وما سمعنا بھذا، اور نہیں سنا ہم نے اس کے متعلق، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے آباء و اجداد کے اندر یہ بات ہم نے نہیں سنی۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی اعلم، بے شک میرا رب خوب جانتا ہے، بمن جاء بالہدی، کہ جو شخص ہدایت کو لائے، من عندہ، اس کی طرف سے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور وہ شخص کہ جس کے لیے آخرت کا گھر ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ، اور فرعون کہنے لگا، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم، میں نہیں جانتا تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ غیری، اپنے علاوہ، فاوقد لی یا ہامان، پس جلا دیجئے میرے لیے، فاوقد لی یا ہامان، پس آپ جلائیے میرے لیے، یا ہامان، اے ہامان، علی الطین، مٹی پر، یعنی وزیر جو تھا فرعون کا، حامان کو اس نے حکم دیا فرعون نے کہ تم جو ہے ایک آگ جلاؤ، یعنی تم آگ جلاؤ حامان مٹی پر، اور بنا دو میرے لیے سرحن، ایک محل، یعنی پکی اینٹوں سے ایک گھر بناؤ، پکی اینٹوں سے ایک محل بناؤ، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، یہ کہتا ہے نا میرا رب جو ہے اوپر ہے اور میرا اللہ جو ہے آسمان پر ہے، تو میں اوپر چڑھوں گا اس محل کے اوپر، پھر میں مطلع ہوں گا موسیٰ علیہ السلام کے الہ پر، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک البتہ میں اس کو گمان کرتا ہوں، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے، واستکبر هو وجنودہ فی الارض، پس اس نے تکبر کیا اور اس کے لشکر نے بھی، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناجائز طریقے سے، بغیر کسی حق کے، وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہم الینا، بے شک وہ ہماری طرف، لا یرجعون، لوٹائے نہیں جائیں گے، فاخذناہ وجنودہ، پس ہم نے پکڑا اس کو، وجنودہ، اور اس کے لشکر کو بھی پکڑا، فنبذناہم، پس ہم نے ڈال دیا ان کو، فی الیمی، سمندر میں، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پس آپ دیکھیے کیسا ہوا انجام ظالموں کا، وجعلناہم ائمۃ، اور ہم نے بنا دیا ان کو پیشوا، یدعون الی النار، ہم نے ان کو بنا دیا ائمۃ، پیشوا، یدعون، وہ بلاتے ہیں، الی النار، دوزخ کی طرف، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، لا ینصرون، ان کی مدد نہیں کی جائے گی، واتبعناہم فی ھذہ الدنیا، اور پیچھے لگا دی ہم نے ان کے پیچھے لگا دی، فی ھذہ الدنیا، اس دنیا میں، لعنتا، لعنت، ویوم القیامت ہم من المقبوحین، اور قیامت کے دن وہ ہوں گے من المقبوحین، بد حالوں میں سے، یعنی تباہ حالوں میں سے ہوں گے، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق،
دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، بعد اس کے کہ ہم نے ہلاک کیا کئی قوموں کو، کئی زمانوں کو ہم نے ہلاک کیا، بصائر للناس، بصیرت کے لیے، عبرت کے لیے، للناس لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت کے لیے۔ بصائر کہتے ہیں آنکھیں کھولنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے۔ کئی لوگوں کو ہلاک کیا، کئی زمانے ہلاک ہوئے، کئی صدیاں ہلاک ہوئیں، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا، اور نہیں تھے آپ کسی مغربی جانب اس قضینا جب ہم نے فیصلہ کیا الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف الامر معاملے کا، وما كنت من الشاہدین اور آپ وہاں حاضرین میں سے نہیں تھے۔ ولیکننا انشأنا، اور لیکن پیدا کیا ہم نے قروناً کئی صدیاں، کئی زمانے ہم نے پیدا کیے، فتطاول علیہم العمر، بس لمبا ہو گیا ان پر زمانہ، لمبی ہو گئی ان پر عمر۔ وما كنت ساویا، اور نہیں تھے آپ ٹھہرے ہوئے، فی اہل مدین، اہل مدین کے اندر، تتلو علیہم کہ پڑھتے ان پر آیاتنا ہماری آیات، ولیکننا کننا مرسلین لیکن تھے آپ رسولوں میں، لیکن تھے ہم مرسلین بھیجنے والے۔ وما كنت بجانب الطور، اور نہیں تھے آپ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ مدین میں بھی نہیں تھے اور طور میں بھی نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، تو ہم نے آپ کو خبریں دی ہیں، ہم نے آپ کو سارا کچھ بتایا ہے، تو یہ آپ کو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں بتایا۔ وما كنت بجانب الطور، اور نہیں تھے آپ طور کی جانب، اس نادینا جب ہم نے آواز دی موسیٰ علیہ السلام کو، ولیکن رحمتا من ربک، لیکن رحمت تھی تیرے رب کی طرف سے، لتنذر قوما تاکہ آپ ڈرائیں آپ قوم کو، ما اتاہم من نذیر، کہ جو ما اس چیز کے ساتھ اتاہم جو آئی ان کے پاس، من نذیر ڈرانے والے کی طرف سے، ما اتاہم کہ نہیں آئی ان کے پاس، من نذیر کوئی ڈرانے والا، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، من قبل کا آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبت، اور اگر پہنچتی ہے ان کو مصیبت، کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ان اپنے اعمال کی وجہ سے ان پر مصیبت آتی ہے، فیقولوا بس وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا کیوں آپ نے نہیں بھیجا ہمارے اندر ایک رسول، فنتبع آیاتک بس ہم پیروی کریں آپ کی آیات کی، ونکون من المؤمنین اور ہم ہو جائیں ایمان لانے والوں میں سے۔ فلما جاءهم الحق پس جب آیا ان کے پاس حق، من عندنا ہماری طرف سے، قالوا تو کہتے ہیں، لولا اوتی کیوں نہیں دیا گیا، مثل ما اوتی موسیٰ اس کی مثل جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، یعنی ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیوں نہیں ہوئے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے۔ اولم یکفروا کیا وہ انکار نہیں کرتے، بما اس چیز کے ساتھ، اوتی موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، من قبل اس سے پہلے، یعنی یہ نام لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر یہ پورے عمل کرنے والے تھے؟ ظاہر ہے یہ تو عمل کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی چٹرایا تھا، تو پھر یہ کیوں مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ جو ہے وہ لے کر آئیں جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ قالوا سحرانی تظاہرا، آپ قالوا کہتے ہیں، سحرانی تظاہرا کہ جادو تھے، وہ کہتے ہیں سحرانی کہ یہ دو جادو ہیں، تظاہرا ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون اور وہ کہتے ہیں بے شک ہم بکل ہر ایک کے ساتھ کافرون انکار کرنے والے ہیں، یعنی نہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، فاتوا بکتاب من عند اللہ بس تم لے آؤ کوئی کتاب یا کوئی لکھت اللہ کی جانب سے، ہوا اہدی منہما جو ان دونوں کے لیے زیادہ ہدایت دینے والی ہو ان دونوں کو، یعنی ان دونوں کی طرف سے، یعنی آپ جو ہے اللہ کی جانب سے
कुल कह दीजिए फातू पस ले आओ भी किताब मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह की तरफ से कोई किताब वो आदा कि वो ज्यादा रहनुमाई करने वाली हो, मिन हुमा उन दोनों से, तो अत्तबिउ तो मैं उसकी पैरवी करूंगा, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। फइल्लम यस्तजीबू लका पस अगर वो कबूल नहीं करेंगे, फइल्लम पस अगर जवाब न दें आपको, फालम तो आप जान लें, अन्नमा यत्तबिऊन अहवाहुम बेशक वो ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, वमन अज़ल्लु और कौन है ज्यादा गुमराह, मिम्मन उस आदमी से, इत्तबा हवाहु जिसने अपनी ख्वाहिश की पैरवी की, बिगैरी हुदम मिनल्लाह बगैर हिदायत अल्लाह तबारक व तआला के, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन बेशक अल्लाह तबारक व तआला नहीं हिदायत देते किसी जालिम कौम को। वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौला लअल्लहुम यतज़क्करून, वलक़द वस्सलना और अलबत्ता तहकीक हमने जोड़ा है, लहुम उनके लिए, अलक़ौला बात को, लअल्लहुम यतज़क्करून शायद कि वो नसीहत हासिल करें, अल्लज़ीना वो लोग, आतैनाहुमुल किताब जिनको दी हमने किताब, मिन क़ब्लिही उससे पहले, हम बिही युमिनून कि वो इसके साथ ईमान लाने वाले थे, व इज़ा युतला अलैहिम और जब पढ़ी जाती हैं उन पर, क़ालू तो कहते हैं, आमन्ना भी हम इस पर ईमान लाए, इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिना बेशक यही सच है हमारे रब की तरफ से, इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही बेशक थे हम इससे पहले, मुस्लिमीन फर्मा बरदारी करने वाले, उलाइका यही लोग हैं, युतौना अजरहुम मर्रतैनी के जो दिए जाएंगे अपना अजर मर्रतैनी 2 मरतबा, बिमा सबरू इस वजह से कि उन्होंने सब्र किया। अच्छा ये कौन लोग मुराद हैं? ये वो लोग मुराद हैं जो पहले यानी आले किताब थे, ईसाई थे या यहूदी थे, तो वो अपनी किताब पर अमल कर रहे थे, जो कुछ उनके पास शरीयत मुयस्सर थी तो वो उस पर अमल कर रहे थे, शिर्क से बच रहे थे, जो तालीमात उनके पास थी। सारे किताबों दोनों किताबों में रद्द बदल हो चुका था, ज़बूर के अंदर भी रद्द बदल हो चुका था, यानी तीनों किताबों के अंदर रद्द बदल था, तो यानी शरीयत तो उस तरह उनके पास मुकम्मल न थी, लेकिन जो कुछ उनके पास बची कुछ शरीयत थी तो वो लोग बाज लोग थे उसमें वो उस पर अमल करने वाले थे तो और शिर्क से बचने वाले थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनके लिए 2 अजर हैं। एक ये अजर ये था कि वो कुरान पर अमल करने वाले बने और दूसरा ये कि तौरात ज़बूर इंजील पर भी वो अमल करने वाले बने, तो उस पर अमल करने की वजह से एक अजर मिला और कुरान पर अमल करने की वजह से दूसरा अजर उनको मिला। उलाइका युतौना यही लोग हैं, युतौना जिनको दिया गया अजरहुम उनका अजर मर्रतैनी 2 मरतबा, बिमा सबरू इस वजह से कि उन्होंने सब्र किया, व यदरऊन बिल हसनति सय्य्या और वो हटाते हैं बिल हसनति सय्य्या भलाई के बदले बुराई को, यानी बुराई नहीं करते बल्कि अच्छाई करते हैं। व मिम्मा और उसमें से रज़क़नाहुम जो हमने रिज़्क़ दिया उनको, उस माल में से जो हमने उनको रिज़्क़ दिया, युनफ़िक़ून खर्च करते हैं। व इज़ा समिअल लग़वा और जब वो सुनते हैं कोई फजूल बात, आरज़ू अन्हु तो उससे एराज करते हैं, उससे मुंह फेर लेते हैं। वक़ालू और कहते हैं, लना आमालुना वलकुम आमालुकुम हमारे लिए हमारे आमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल हैं। सलामुन अलैकुम सलामती हो तुम पर, ला नबतगिल जाहिलीन हम नहीं चाहते नादानों को, ला नबतगी नहीं हम तलाश करते नादानों को, मतलब हम उनसे उलझते नहीं हैं। बस सलाम अलैकुम कह के बस चल पड़ते हैं। इन्नका ला तहदी बेशक आप हदायत नहीं दे सकते, मन उस आदमी को, अहबब्ता जिसको आप पसंद करते हैं, वलाकिन अल्लाह यहदी लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हदायत देता है, मन यशाउ जिसको चाहता है। यानी हदायत मिलने के लिए दिल के अंदर तड़प होना जरूरी होता है। तो जिनके दिल के अंदर तलब नहीं है, आप उनकी हदायत के लिए दुआएं करते हैं तो उनके दिल के अंदर तलब पैदा हो तो अल्लाह तबारक व तआला हदायत भी नसीब कर देगा, लेकिन उनके दिल के अंदर इस तरह की कोई तलब है ही नहीं और बेतलबा यानी जो बेतलब होते हैं तो उनको अल्लाह तबारक व तआला हदायत नहीं अता फरमाते। वहुव आलम बिल मुहतदीन और अल्लाह खूब जानने वाला है हदायत मिलने वाले यानी हदायत याफ्ता लोगों को। वक़ालू और कहते हैं, इन नत्तबिउल हुदा अगर हम पैरवी करें
ہدایت کی ماں کا آپ کے ساتھ نتخطف من ارضنا تو ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے اولم نمکن لہم حرمن کیا ہم نے نہیں جمایا ہوا کیا ہم نے ان کو ٹھکانہ نہیں دیا ان کو حرمن حرم کے اندر یعنی ہم نے ان کو اتنی مبارک جگہ پر ٹھکانہ دیا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایسے یہ زمین چھن جائے گی آمینن اور امن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہوا ہے یجبا الیہ ثمرات اور آتے ہیں کھینچے چلے جاتے ہیں ثمرات کل شیء ہر ایک چیز کے جو پھل ہیں ہر ایک چیز کے فوائد جو ہیں ان کے پاس آ جاتے ہیں رزقا من لدنا یہ رزق ہے ہماری طرف سے ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها اور کتنی ہم نے ہلاک کی وکم اہلکنا من قریۃ اور کتنی ہم نے ہلاک کی بستیاں بطرت معیشتها کہ وہ بستی والے جو ہے وہ ناز کرتے تھے بطرت ناز کرتے تھے معیشتها اپنے ساز و سامان پر اپنی معیشت پر ان کو ناز تھا فتلک مساکنہم بس یہ پڑے ہیں ان کی رہائشیں لم تسکن من بعدہم الا قلیلا کہ نہیں بسے ان کے یہ ٹھکانے ان کے بعد الا قلیلا مگر بہت کم یعنی ان کو بڑا ناز تھا اپنی کوٹھیوں پر بڑا ناز تھا اپنی معیشت پر اپنے ساز و سامان پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی رہائش گاہیں پڑی ہوئی ہیں یہ ان کے بنگلے پڑے ہوئے ہیں تو اب کوئی ان کو استعمال نہیں کر رہا اور ٹوٹے پھوٹے ویران اور کھنڈر بن چکے ہیں اب کوئی وہاں پر رہنا ہی گوارا نہیں کرتا اور ایک وقت تھا کہ وہاں بڑے یہ لوگ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہا کرتے تھے لم تسکن من بعدہم نہیں آباد ہوئے ان کے بعد الا قلیلا مگر تھوڑے سے وکننا نحن الوارثین اور تھے ہم وارث بنانے والے وکننا اور تھے ہم نحن الوارثین ہم ہی وارث ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی زمین کے وارث ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اسی طرح ایک آباد شہر کو بالکل ہی برباد کر دے وما کان ربک اور نہیں ہے آپ کا رب مہلک القری بستیوں کو ہلاک کرنے والا حتی یبعث فی امہا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیں اس بڑی بستی کے اندر امہا یعنی ام القری جو اس کو کہا جاتا ہے بستیوں کی ماں یعنی بڑی جو بستی ہوتی ہے اس کو ام القری کہا جاتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بڑی بستی کے اندر کسی شہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی یا رسول مبعوث فرماتے ہیں حتیٰ یبعث یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں فی امہا اس کے بڑی بستی میں رسولاً ایک رسول یتلو علیہم آیاتنا جو تلاوت کرتا ہے ان پر آیاتنا ہماری آیات وما کننا مہلک القری اور ہم ہلاک نہیں کرتے بستیوں کو الا مگر والوا ظالمون اس حال میں کہ ان کے جو رہنے والے ہوتے ہیں وہ ظالم ہو جاتے ہیں وما اوتیتم من شیء اور جو تم دیے گئے ہو کسی چیز میں سے فمتاع الحیات الدنیا وزینتها بس وہ دنیا کی زندگی کا نفع اٹھانا ہے وزینتها اور دنیا کی زینت ہی ہے وما عند اللہ خیر وابقى اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے باقی رہنے والی ہے افلا تعقلون کیا پس تمہیں عقل نہیں ہے افمن وعدناہ کیا پس وہ آدمی کہ ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے وعدا حسنا اچھا وعدہ فهو لاقیہ پس وہ اس کو ملنے والا ہے کمم متعناہ جیسے کہ ہم نے اس کو نفع دیا متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا نفع ثم هو یوم القیامت من المحضرین پھر وہ قیامت میں یعنی جس کو ہم نے یہ دنیا کا نفع دیا ہے پھر وہ قیامت کے دن من المحضرین حاضر کیوں میں سے ہوگا ویوم اور وہ اس دن ینادیہم ہم ان کو آواز دیں گے فیقول پس کہیں گے این شرکائی الذین کہاں ہیں میرے شریک یعنی جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے میرے شریک کدھر ہیں کنتم تزعم الذین وہ کنتم تزعمون جن کو تم گمان کرتے تھے جن کے بارے میں تم عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے علاوہ جو ہیں یہ کر سکتے ہیں تو وہ کہاں ہیں قال الذین کہیں گے وہ لوگ حق علیہم القول ثابت ہو گئی ان پر بات ربنا اے ہمارے رب ہؤلاء الذین اغوینا کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا یعنی یہ الزام لگا دیں گے ان پر اب کوئی بزرگ ہوئے کوئی انبیاء ہوئے تو ان کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو
پھر ان پر الزام لگا دیں گے اور اپنے آپ کو پاک صاف ظاہر کریں گے کہ ہم تو بڑے پاک تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان بزرگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا اور ان کی ہم پوجا کرتے تھے اور انہوں نے ہمیں روکا نہیں۔ تو اغویناہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اغوینا، ہم نے ان کو گمراہ، اغویناہم، بہکایا ہم نے ان کو، کما اغوینا، جس طرح غوینا ہم بہکے، تبرأنا الیکا، ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، الیکا آپ کی طرف، ما کننا ایانا یعبدون، کہ ہم نہیں تھے ان کی عبادت کرنے والے، یعنی وہ ان سے برات کا اعلان کر دیں گے اپنے معبودان باطلہ سے۔ وقیلا، اور کہے، وقیلا، اور کہا گیا، اور کہا جائے گا، ادعوا شرکاءکم، بلاؤ اپنے شرکاء کو، فدعوہم، پس پکارو ان کو، فلم یستجیبوا لہم، پس وہ نہیں قبول کریں گے، تمہیں نہیں جواب دیں گے، ان کو جواب نہیں ملے گا، ورأوا العذاب، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب، لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ لوگ ہدایت پاتے، ویوم، اور اس دن، ینادیہم، ہم آواز، ینادیہم، پکارے گا ان کو، فیقول، پس وہ کہے گا، ماذا اجبتم المرسلین، کیا جواب دیا تم نے رسولوں کو، فعمیت علیہم الانباء، بس اندھی ہو جائیں گی ان پر خبریں، بس یعنی ان کے پاس جو ہے کوئی جواب نہیں ہوگا، یعنی خبریں اندھی ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان کے پاس خبر ہوگی نہیں کہ وہ خبر دیں، یعنی خبریں اندھی ہو جائیں گی کا مطلب یہ ہے کہ ان سے خبریں گم ہو جائیں گی، وہ جواب نہیں دے پائیں گے، یوم اذن، اس دن، فہم لا یتساءلون، پس وہ آپس میں نہیں پوچھیں گے، یعنی آپس میں بھی نہیں پوچھیں گے اور جواب بھی نہیں دے پائیں گے، فاما من تاب، پس بہرحال وہ آدمی جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فعسا، قریب ہے، ان یکون من المفلحین، یہ کہ وہ ہو فلاح پانے والوں میں سے، کامیاب ہونے والوں میں سے، وربک، اور تیرا رب، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے، ویختار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے، یعنی ما یشاء، جو چاہتا ہے، ویختار، اور جو پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہوتا ہے، ما کان لہم الخیارہ، نہیں ہے ان کے لیے اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی اختیار، یعنی ان کی پسندیدگی اس کے اندر نہیں ہے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، و تعالیٰ، اور بلند ہے، اما اس چیز سے یشرکون، جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وربک یعلم، اور تیرا رب، یعلم، جانتا ہے، ما تکن صدورہم، جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، وہو اللہ، اور وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، لہ الحمد، اسی کے لیے تمام تعریفیں، فی الاولی والآخرہ، اولا سے مراد دنیا ہے، والآخرہ، آخرت سے مراد آخرت ہے، یعنی قیامت کے دن، فی الاولی، اسی کے لیے تعریف دنیا کے اندر بھی، والآخرت، اور آخرت کے اندر بھی، وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے حکم ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، قل کہہ دیجئے، ارائیتم، بلا دکھلاؤ، ان جعل اللہ، اگر بنایا اللہ تبارک و تعالی نے، علیکم، تم پر، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بنایا تمہارے لیے، تمہارے اوپر رات کو بنایا، سرمدن، نہ ختم ہونے والی، الی یوم القیامتی، قیامت کے دن تک، یعنی یہ دن اور رات اس طرح یہ قیامت تک چلتے رہیں گے، یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آگے پیچھے ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا سرمدن، یعنی سرمد کہتے ہیں نہ ختم ہونے والے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے علاوہ، یاتیکم بضیاء، جو لے آئے روشنی، اگر اللہ تبارک و تعالی قیامت تک ہم رات ہی رات کر دیں اور دن نہ آئے اور دن ہو ہی نہ، اور اللہ تبارک و تعالی پکی پکی رات ہی کر دیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات ہی کر دیں قیامت تک، تو پھر کون روشنی لا سکتا ہے، افلا تسمعون، کیا پس تم سنتے نہیں ہو، قل کہہ دیجئے، یعنی تمہارے کانوں کے اندر یہ بات نہیں آ رہی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ بات، قل کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا خیال ہے تمہارا، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے تمہارے اوپر دن کو ہمیشہ ہمیشہ، الی یوم القیامتی، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے معبود اللہ کے علاوہ، یاتیکم بلیل تسکنون فی،
کہ لائے تمہارے لیے رات کو تسکنون فی کہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرتے ہو افلا تبصرون کیا پس تم دیکھتے نہیں ہو. اور کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر جو رات کا وقت ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور کئی ممالک تو ایسے ہیں جہاں پر سورج غروب ہی نہیں ہوتا یا 1 گھنٹے کے لیے غروب ہوتا ہے اور پھر 1 گھنٹے کے بعد پھر طلوع ہو جاتا ہے اور کئی جگہ پر ایسے 5-6 مہینے تک سورج غروب نہیں ہوتا اور اس طرح 6 مہینے تک سورج طلوع ہی نہیں ہوتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے سارے معاملات کرنے والی ہے. اگر کوئی اس طرح ہوتا کوئی اس طرح کی طاقت ہوتی تو وہ ان کے لیے دن لے آتے, ان کے لیے رات لے آتے, ان کے لیے راتوں کو لمبا کر دیا جاتا. لیکن اس طرح کے جو بھی معاملات ہو رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. وَمِن رَحْمَتِهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہی جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ بنایا تمہارے لیے رات وَالنَّهَارَ اور دن لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ رات کے اندر تم سکون حاصل کرو وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اور دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو یعنی کوئی محنت مزدوری کرو, کوئی کام وغیرہ کر کے کوئی اپنا سامان معیشت خرید لو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شاید کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن آواز دے گا ان کو فَيَقُولُ پس کہے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کہاں ہیں میرے شرکا کہاں ہیں میرے شرکا یعنی جن کو میرے ساتھ تم شریک ٹھہراتے تھے الذین وہ کنتم تزعمون جن کو تم خیال کرتے تھے گمان کرتے تھے وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ اور ہم ہر امت ایک میں سے کھینچ کر لائیں گے شہیدن ایک گواہ فَقُلْنَا پس ہم کہیں گے ہاتوا برہانکم لے آؤ اپنی دلیل فَعَلِمُوا پس وہ جان لیں گے ان الحق للہ بے شک حق بات جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور ان سے گم ہو جائے گی وہ چیز جس کو وہ گھڑتے تھے. ان قارون کان من قوم موسیٰ اور جو قارون تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا فبغى علیہم پس سرکشی کی ان کے خلاف یعنی جو قارون تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیلیوں میں سے تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت سارا مال عطا کیا ہوتا تو اس نے زیادتی کی عالم ان کے یعنی بغاوت کی ان کے خلاف یعنی اپنی قوم کو چھوڑ دیا. وآتیناہ اور ہم نے دیا اس کو من الکنوز خزانوں میں سے ما ان مفاتحہ کہ ما اتنا زیادہ ہم نے خزانہ اس کو دیا کہ ان مفاتحہ بے شک اس خزانے کی چابیاں لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ کہ لتنوء البتہ بہت باری تھی بالعصبۃ ایک جماعت اولی القوہ ایک جماعت کے لیے اس کی چابیاں اٹھانا بہت باری تھا. اولی القوہ وہ جماعت بھی مضبوط تھی. اذ قال له قومه جب کہا اس کو اس کی قوم نے لا تفرح خوش نہ ہو ان اللہ لا يحب الفرحین بے شک اللہ تبارک و تعالی خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی وہ اس بات پر خوش ہو رہا تھا کہ میرے پاس تو مال ہے اور میں اپنے مال کی وجہ سے خزانوں کی وجہ سے بچ جاؤں گا اور مجھ پر کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ہوگا. وابتغی پس آپ تلاش کر فیما اس میں آتاک اللہ الدار الاخرہ جو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گھر آخرت کا ولا تنسا اور نہ بھول نصیبک اپنا حصہ من الدنیا دنیا سے واحسن کما احسن اللہ علیک اور تو اچھائی کر احسان کر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے. ولا تبغی الفساد فی الارض اور نہ تو تلاش کر فساد کو زمین میں ان اللہ لا يحب المفسدین بے شک اللہ تبارک و تعالی فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. قال کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی کہ یہ تو جو میں دیا گیا ہوں جو مال مجھے ملا ہے علی علم عندی یہ تو میرے اپنے علم کے مطابق اور میرے اپنے فہم اور مہارت کی وجہ سے مجھے ملا ہے. اس میں یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا بلکہ یہ تو میں نے اپنی مہارت کے ذریعے یہ مال میں نے اتنا زیادہ جمع کر لیا اپنی سمجھداری کی وجہ سے میں نے یہ مال جمع کیا ہے اللہ نے مجھے نہیں دیا. اولم یعلم
کیا وہ جانتا نہیں ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے قد اہلک تحقیق ہلاک کیا من قبل اس سے پہلے من القرونی زمانوں میں سے کئی صدیوں میں سے من ہوا اشد من قوتاً و اکثر جمعا اور ان لوگوں کو جو زیادہ سخت ہے اس سے قوتاً قوت کے اعتبار سے طاقت کے اعتبار سے وہ قارون سے بھی زیادہ سخت ہے و اکثر جمعا اور جمع پونجی کے اعتبار سے بھی یعنی اس کے خزانوں سے بھی ان کے خزانے جو ان سے پہلے گزرے ان کے خزانے اس کے خزانوں سے بھی بڑے تھے بہت زیادہ تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی ہلاک کیا ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون اور نہیں سوال کیا جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں مجرموں سے یعنی مجرموں سے پوچھا نہیں جائے گا فخرج علی قومی فی زینت بس وہ نکلا اپنی قوم پر فی زینتی اس زینت کے اندر یعنی بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آیا قال الذین تو کہا ان لوگوں نے یریدون الحیات الدنیا جن کا ارادہ تھا دنیا کی زندگی کا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون یعنی ان کے جب ان اس کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھا تو ان کا جیل للچانے لگا اور ان کے منہ میں بھی پانی آنے لگا کہ یہ جو ہے ہمیں بھی اس طرح کی زندگی ملتی بڑی ٹھاٹ باٹ والی عیش و عشرت والی زندگی یا لیتنا کاش ہوتا ہمارے لیے مثل ما اوتی قارون اس طرح جس طرح کے قارون کو ملا انہ لذو حظ عظیم بے شک وہ بڑے حصے والا قسمت والا لذو حظ بڑی قسمت والا ہے عظیم بڑی وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے اوت العلم جن کو دیا گیا علم ویلکم تمہارے لیے ہلاکت ہے یعنی جن کو علم عطا کیا گیا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سمجھداری عطا فرمائی ایمان عطا فرمایا تو یعنی یہ بھی لوگ ایمان والے تھے دوسرے بھی ایمان والے تھے لیکن وہ کمزور ایمان والے تھے تو انہوں نے یہ بات کہہ دی لیکن جو مضبوط ایمان والے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ سمجھ اور فہم عطا فرمایا تھا وہ کہنے لگے ویلکم تمہارے لیے ہلاکت ہو ثواب اللہ خیر تو آخرت کا جو اللہ تبارک و تعالی کا بدلہ ہے بہتر ہے لمن اس آدمی کے لیے آمن جو ایمان لاتا ہے وعمل صالحا اور نیک اعمال کرتا ہے ولا یلقاها الا الصابرون اور نہیں ولا یلقاها اور دور سے نہیں پکڑے جاتے الا الصابرون مگر صبر کر ولا یلقا اور دور سے نہیں پکڑائے جاتے جنت یعنی جو اللہ تبارک و تعالی ولا یلقاها یعنی اس جنت کے اندر نہیں داخل کیے جائیں گے مگر صبر کرنے والے ان کو داخل کیا جائے گا تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم صبر کرو اس لالچ میں نہ ہو اور اس طرح کی باتیں نہ کرو فخسفنا به وبداره الارض پس دنسا دیا ہم نے اس قارون کو وبداره الارض اور اس کے گھر کو بھی زمین کے اندر فما كان له من فئة اور نہیں تھی کوئی جماعت ینصرونہ اس کی مدد کرتی من دون اللہ اللہ کے ماں سوا وما كان من المنتصرین اور نہیں تھا وہ من المنتصرین بدلہ لینے والوں میں سے یعنی نہ تو وہ خود جو ہے طاقت رکھتا تھا کہ وہ کچھ کر سکتا اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کی گئی اور اس طرح زمین کے اندر وہ دھنس گیا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ اور ہو گئے وہ لوگ جو تمنا کرتے تھے اس کے مقام کی اس جیسے مقام کی تمنا کرتے تھے بالامسی گزشتہ کل یقولون تو وہ کہنے لگے وہی کان اللہ کہ وہی کان اللہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یبسط الرزق پھیلاتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ویقدر اور تنگ کرتا ہے اصبح الذین دوسرے دن صبح کے وقت پھر ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی ہی رزق عطا فرمانے والا ہے لولا امن اللہ علینا اور اگر نہ اللہ کا احسان ہوتا ہم پر لخسف بنا البتہ ہمیں بھی دنسا دیا جاتا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ گویا کہ نہیں کامیاب ہوتے کافر تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ یہ گھر ہے آخرت کا نَجْعَلُهَا ہم نے بنایا اس کو لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا وہ ارادہ نہیں کرتے سرکشی کا فی الارض زمین میں ولا فسادا
اور نہ ہی فساد کا، نہ بڑائی زمین میں کرتے ہیں اور نہ ہی فساد کرتے ہیں. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام ہے یعنی اچھا انجام ہے پرہیزگاروں کا. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص نیکی لاتا ہے بس اس کے لیے بہتری ہے، منہا اس یعنی نیکی سے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو شخص برائی لاتا ہے، فلا یجزی الذین، پس وہ نہیں بدلے دیے جائیں گے وہ لوگ، عامل السیئات جنہوں نے برے اعمال کیے، الا ما كانوا يعملون، مگر اتنا ہی ان کو سزا ملے گی، اتنا ہی ان کو بدلہ ملے گا جو انہوں نے عمل کیے. ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ آدمی جس نے مقرر کر لیا علیک آپ پر القرآن قرآن کو، لرادک الی معاد، البتہ ضرور لوٹائے گا تجھ کو، الی معاد لوٹانے کی جگہ پر. قل ربی، کہہ دیجئے میرا رب عالم خوب جانتا ہے، من جاء بالہدا، کہ جو اس شخص اللہ تبارک و تعالی عالم جانتا ہے، من جاء بالہدا جو آیا ہے ہدایت لے کر، ومن اور اس کو هو فی ضلال مبین جو واضح گمراہی میں ہے. وما کنت ترجو، وما کنت ترجو اور نہیں تھے آپ امید رکھتے، ان یلقا الیک الکتاب یہ کہ ڈالی جائے آپ کی طرف کتاب، الا رحمتا من ربک مگر یہ رحمت تھی آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین پس آپ نہ ہو جائیں مددگار کافروں کے لیے، یعنی آپ کے طرف جو ہے ان کے مددگار نہ بن جائیں. ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور نہ روکیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے، بعد اذ انزلت بعد اس کے نازل کی گئیں آپ کی طرف، وادع الی ربک اور آپ وادع الی ربک اور پکاریں اپنے رب کو، ولا تکونن من المشرکین اور نہ ہو جائیں آپ شرک کرنے والوں میں سے، ولا تدع مع اللہ اور نہ پکاریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ الہا آخر دوسرے الہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے خطاب ہے کہ اس سے امت کو سبق دینا مقصود ہے کہ جب نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے یعنی شرک سے منع فرما رہے ہیں، نبی تو شرک کر ہی نہیں سکتا، نبی سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، نبی ہمیشہ معصوم ہی رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو خطاب کر کے اصل خطاب امت کو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے منع کر رہے ہیں تو پھر قوم کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو یعنی یہ شرک کسی صورت معاف نہیں ہوگا. ہاں جو آدمی توبہ کر لے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باز آ جائے اور پکا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک سے رک جائے تو اس کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، کل شیء ہالک، ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ مگر اس کی ذات باقی رہے گی، لہ الحکم اسی کے لیے حکم ہے، اسی کے لیے فیصلہ ہے، اسی کے لیے حکم ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ سورۃ العنکبوت ہے اور سورہ عنکبوت یہ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ احسب الناس ان یترکوا احسب الناس کیا گمان کرتے ہیں لوگ، ان یترکوا یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا یہ کہ وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون اور وہ آزمائے نہ جائیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزمایا نہ جائے اور ہمیں ایسے چھوڑ دیا جائے اور ہم ایمان لائیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ یعنی آزمائش ایمان والوں پر آتی رہتی ہے، یعنی آزمائش میں صبر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آزمائش میں عافیت مانگنی چاہیے اور آزمائش سے پناہ مانگنی چاہیے. لیکن اگر کسی آدمی پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اس آزمائش پر اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، اس میں واویلا نہ مچا دے. یہ مصیبت نہیں ہوتی. عموماً کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید وہ ہر ایک کو یہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مصیبت ہوتی ہے. مصیبت اور آزمائش میں فرق ہوتا ہے. مصیبت یہ ان لوگوں پر آتی ہے جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں. اللہ کے جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں ان پر مصیبت آتی ہے اور مصیبت اس وجہ سے آتی ہے کہ تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اس لیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان پر بھی اس طرح کے آزمائشیں آتی ہیں تو اس کو آزمائش کہا جائے گا، اس کو مصیبت نہیں کہا جائے گا. آزمائش کی وجہ سے ان نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقیاں عطا فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو
مزید نوازتا ہے اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ نیک لوگوں پر جو آ جاتی ہے اس طرح کے حالات آ جائیں تو ان کے لیے مصیبت ہوتے ہیں، تو ان کے لیے مصیبت نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں اور ان کے لیے یہ آزمائش ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی نیک لوگ ہیں اور ان پر مالی حالات تنگ ہیں یا ان پر کی اولاد نہیں ہے یا اس طرح اور ان کے ساتھ کچھ اس طرح کے بیماری ان پر کچھ آ گئی ہے، تو اب یہ نہ ان کو تانا دیا جائے کہ تم جو ہے اللہ کے یعنی تم سے اللہ راضی نہیں ہے تو اس وجہ سے تم پر یہ مصیبتیں ہیں، اس وجہ سے تمہاری اولاد نہیں ہے یا اس وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض ہے. تو اس طرح کی بات ان سے نہ کی جائے. جو لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں ان سے اس طرح کی بات نہ کی جائے، بلکہ یہ ان کی پر آزمائش ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر آزمائش ہے اور وہ اس میں صبر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ان کو تانا دینا اور لان تان کرنا ان پر، تو یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزمائش میں کامیاب کرے اور ان کو آزمائش سے نجات عطا فرمائے. تو اس طرح یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ان لوگوں کو من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ، پس اللہ ضرور بضرور جان لیتا ہے ان لوگوں کو صدقوا جو سچے ہوتے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور البتہ ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ جان لیتا ہے جھوٹوں کو. یعنی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ آزمائش کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. ام حسب الذین، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ، یعملون السیئات جو برے اعمال کرتے ہیں، ان یسبقونا یہ کہ وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، ساء ما یحکمون برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. من کان یرجو جو آدمی امید رکھتا ہے لقاء اللہ اللہ کی ملاقات کی، فإن اجل اللہ لآت پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ جو وقت ہے وہ آنے والا ہے. لآت البتہ آنے والا ہے. وہ السمیع العلیم اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اور جو شخص کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی کوشش کرتا ہے اپنے نفس کے لیے. ان اللہ لغنی عن العالمین پس بے شک وہ بے نیاز ہے اللہ تبارک و تعالی عن العالمین جہان والوں سے. یعنی جو انسان بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا، یا کوئی آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا. اسی طرح کوئی نیک اعمال لوگ کرتے ہیں، جو بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ وہ جو بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے نفس کے لیے اپنے فائدے کے لیے وہ کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم البتہ ضرور بضرور ہم مٹا دیتے ہیں ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں، ولنجزینہم البتہ ضرور بضرور ہم بدلہ دیں گے ان کو احسن الذی اچھا بدلہ، الذی وہ کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں. ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا اور ہم نے حکم دیا ہے یا ہم نے وصیت کی ہے انسان کو یا ہم نے حکم دیا ہے انسان کو بوالدیہ اپنے والدین کے ساتھ حسنا احسان کا معاملہ کرنے کا بھلائی کرنے کا ہم نے اس کو تاکید کی ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي اگر وہ تجھے مجبور کرے، یعنی والدین دباؤ ڈالیں اگر لِتُشْرِكَ بِي یہ کہ میرے ساتھ شرک کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر والدین مجبور کرتے ہیں شرک پر، ما لیس لک بہ علم کہ اب تمہیں اس کا علم نہیں ہے، فلا تطعہما تو پھر اس صورت میں والدین کی بات نہیں ماننی. الی مرجعکم میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، فانبئکم بس میں بتاؤں گا بما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے. یعنی والدین کی نافرمانی کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں. دنیاوی معاملات میں ان کے ساری باتیں ماننی ضروری ہیں، ان کی اطاعت کرنی ضروری ہے اور ان کی نافرمانی کرنی ناجائز ہے. لیکن ان کی ایک صورت میں نافرمانی کی جا سکتی ہے، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو پھر اس صورت میں ان کی بات نہ مانی جائے. شرک کا حکم دیتے ہیں تو وہ بات ان کی نہ مانی جائے، کیونکہ یہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کہ مخلوق کی اطاعت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے لیے تو یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، لندخلنہم البتہ ضرور بضرور ہم ان کو داخل کریں گے فی الصالحین
नेक लोगों में, और मिनन्नासी और बाज़ लोग, मन यकूल जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर, फ़इज़ा ऊज़िया और जब उनको तकलीफ मिलती है फिल्लाहि अल्लाह के रस्ते में, जआला तो हो जाता है फितनतल लिन्नास लोगों के लिए, वो यानी जो ईमान लाए उन पर जब कोई आजमाइश आती है, बाद लोग तो जो ईमान लाए अल्लाह तबारक व तआला पर, तो जब उनको सताया जाता है अल्लाह तबारक व तआला के रस्ते में, तो जआला फितनतन तो वो इसको बना देता है फितनतन आजमाइश लोगों की, का अजाब इल्लाहि जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला का अजाब है। वला इन जा नस्रुम मिन रब्बिका अगर कोई मदद आए अपने तेरे रब की तरफ से, लयक़ूलुन्ना अलबत्ता वो जरूर बजरूर कहता है इन्ना कुन्ना माकुम बेशक हम तो तुम्हारे साथ। यानी मुसलमानों पर कोई तकलीफ आए तो फिर जो मुनाफिकीन होते हैं तो वो कहते हैं कि इन पर अल्लाह का अजाब आया हुआ है, तो जब उन पर कोई अच्छे हालात आ जाते हैं तो फिर कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ थे, यानी हमें भी इससे फवायद हमें भी दो, इससे हमें भी इसके मुनाफे दो। अवलैसल्लाहु क्या नहीं अल्लाह तबारक व तआला बिअलम जानने वाला माफी सुदूरिल आलमीन जो कुछ जहानों के सीनों में है, अल्लाह तबारक व तआला उसको जानने वाला है। वला यअलमन अल्लाह और अलबत्ता जरूर बजरूर अल्लाह जानेगा अल्लज़ीन उन लोगों को आमनु जो ईमान लाए, वला यअलमन अल मुनाफिकीन और अलबत्ता जरूर बजरूर अल्लाह जान लेगा मुनाफिकों को, यानी अल्लाह तबारक व तआला जानता है। वक़ाल अल्लज़ीना और कहा उन लोगों ने कफरु जिन कुफ्र किया, लिल्लज़ीना आमनु उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, इत्तबिउ सबीलना हमारे रास्ते की तुम पैरवी करो, वल नहमिल खतायाकुम हम तुम्हारे गुनाहों का बोझ उठा लेंगे, वमा हुम बिहामिलिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वो नहीं उठाने वाले मिन खतायाहुम उनके गुनाहों का बोझ, मिन शैइन जरा बराबर भी, इन्नहुम लकाज़िबून बेशक वो झूठ बोलते हैं, वला यहमिलुन्ना अस्क़ालहुम अस्क़ालन मअ अस्क़ालिहिम और अलबत्ता जरूर बजरूर उठाएंगे अपने बोझ को, व अस्क़ालन मअ अस्क़ालिहिम और उनके बोझ को, वास्कालन और दूसरा बोझ अपने बोझों के साथ। यानी अगर इन लोगों ने गुमराह किया इनको और ये कहते हैं कि हम तुम्हारे गलतियों का जो खमियाजा है, अब तुम्हारे गुनाहों को जो खमियाजा है अपने सर लेते हैं और हम भुगत लेंगे, हम तुम्हारे गुनाहों की सजा पा लेंगे, तो ये झूठ बोलते हैं। अगर इस तरह वो करते हैं तो फिर उनके जो गुनाह है उनका भी उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, उनकी सजा उनको मिलेगी और फिर दूसरों के जो बोझ होंगे उनकी भी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। वला युसअलुन्ना और अलबत्ता जरूर बजरूर वो पूछे जाएंगे यौमल क़ियामती क़यामत के दिन, अम्मा उस चीज के मुतालिक कानू यफ्तरून जो वो गढ़ते थे। वाला क़द अरसलना और अलबत्ता तहकीक भेजा हमने नूह अलैहिस्सलाम को इला कौमिही उनकी कौम की तरफ, वला फीहिम बस वो ठहरे उनके अंदर अल्फ सना 1000 साल, इल्ला 50 आमा मगर 50 साल कम, यानी 950 साल जो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के रस्ते में तबलीग फरमाई। फाख़ज़हुम तूफान बस पकड़ लिया उनको तूफान ने, वहुम ज़ालिमून वो पानी का जो तूफान जो वाक़या गुजर चुका है, बस पकड़ लिया उनको एक तूफान ने, वहुम ज़ालिमून और वो जुल्म करने वाले थे। फ़अनजयनाहु बस हमने नूह अलैहिस्सलाम को निजात दी, वअस्हाबस सफ़ीनती और कश्ती वालों को, वजअलनाहा आयतन लिल आलमीन और बनाया हमने उनको निशानी जहान वालों के लिए, व इब्राहीम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इस क़ाल लिक़ौमी जब कहा उन्होंने अपनी कौम को, उअबुदुल्लाह तुम अल्लाह की इबादत करो, वत्तक़ूहु और उससे डरो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम तालमून अगर तुम अमल करने वाले हो। इन्नमा ताबुदून बेशक तुम इबादत करते हो अल्लाह के मा सिवा अवसानन बुतों की, व तख़लुक़ून इफ़का और तुमने बना लिया है इफ़का झूठ, यानी तुमने ये झूठ मूठ के माबूद बनाए हुए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको ये फरमाया इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग ताबुदून जो इबादत करते हैं मिन दूनिल्लाह अल्लाह के मा सिवा, ला यमलिकून लकुम वो मालिक नहीं है तुम्हारे लिए, रिज़्क़न रिज़्क़ के, फबतगू इंदल्लाहि रिज़्क़ा बस तुम तलाश करो अल्लाह के पास रिज़्क़ को, वाबुदूहु और उसी की इबादत करो, वशकुरू लहू और उसका शुक्रिया अदा करो, इलैहि तुरजऊन उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे।
رزق سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، رزق سے ہر ضروریات زندگی جو انسان کے لیے ہے وہ ساری چیزیں رزق کے اندر داخل ہیں، چاہے وہ خاندان ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ والدین ہیں، چاہے وہ کپڑے ہیں، چاہے وہ سواری ہے، چاہے وہ گھر ہے، ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری رزق کے اندر وہ داخل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی رزق کو تلاش کیا جائے، غیر اللہ کے پاس رزق تلاش نہ کیا جائے، یعنی اولاد چاہیے تو وہ بھی غیر اللہ کے پاس نہ جایا جائے۔ اسی طرح کوئی بھی حاجت ہے تو کوئی بھی انسان کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کسی غیر اللہ کے در پر نہ جایا جائے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا اگر تم جھٹلاتے ہو فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ تحقیق کئی جماعتوں نے جھٹلایا تم سے پہلے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اور نہیں ہے رسول پر مگر واضح پہنچانا ہے۔ اولم یرو کیا وہ دیکھتے نہیں کیف یبدئ اللہ الخلق کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا پہلی بار مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوٹائے گا، لوٹائے گا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ قل کہہ دیجئے سیرو فی الارض گھومو پھرو زمین میں، فانظروا پس دیکھو کیف بدأ الخلق کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا مخلوق کو، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا النشأۃ الآخرہ دوبارہ پیدا کرنا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، ویرحم من یشاء اور جس پر چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ اور اللہ ہی کی طرف تم پلٹے جاؤ گے، یعنی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹایا جائے گا۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے ماں سوا، مِّن وَلِيٍّ کوئی کارساز، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، ولقائی اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کیا، اولئک یہی لوگ ہیں یئسوا من رحمتی جو مایوس ہوں گے میری رحمت سے، واولئک اور یہی لوگ ہیں لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فما کان جواب قومہ پھر جب قوم کا جواب نہیں بن پڑتا تو وہ پھر ظلم اور زیادتی پر اتر آتی ہے، تو یہی ان کے ساتھ بھی ہوا۔ فما کان جواب قومہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا، الا مگر یہی تھا، ان قالوا یہ کہ وہ کہتے تھے، انہوں نے یہ کہا اقتلوہ اس کو قتل کاٹ ڈالو، او حرقو یا اس کو جلا دو، فانجاہ اللہ من النار پس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نجات دی، فانجاہ اللہ پس اللہ نے نجات دی ان کو من النار آگ سے۔ ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتی ہے۔ وقال اور کہا انما اتخذتم من دون اللہ بے شک تم نے بنایا اللہ کے ماں سوا اوثانا بت، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا محبت کے لیے دنیاوی زندگی آپس کے اندر دنیاوی زندگی کے لیے۔ یعنی یہ عقیدت کی بنا پر تم نے ان کو معبود بنائے ہوئے ہے، اور تمہاری عقیدت اتنی زیادہ ہے کہ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ یعنی تمہاری جو آپس میں محبت ہے دنیاوی زندگی میں وہ اسی وجہ سے ثم یوم القیامت پھر قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض پھر اگر یہ تو جو تمہاری محبت ہے پھر یہ دنیا تک ہی محدود ہے، آخرت کے اندر اس طرح معاملہ نہیں ہوگا، آخرت کے اندر پھر بعض کا انکار کر دیں گے، اور وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ صرف انکار ہی نہیں کریں گے بعض پر لعن طعن بھی کریں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ ٹھکانہ تمہارا جہنم ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ اور نہیں ہے کوئی مدد کرنے والا۔ فَآمَنَ لَهُ لوط پس ایمان لایا اس کے لیے لوط علیہ السلام، وقال اور کہنے لگے انی مہاجر الی ربی بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، انہ هو العزیز الحکیم بے شک وہ غالب ہے حکمت والا ہے، ووہبنا لہ اور ہم نے عطا کیا اس کے لیے
اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، وجعلنا فی ذریتہم نبوۃ، اور رکھی ہم نے ان کی اولاد کے اندر نبوت، والکتاب اور کتاب، وآتیناہ اور دیا وآتیناہ اجرہ فی الدنیا اور دیا ہم نے ان کا بدلہ دنیا کے اندر، وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے، ولوطا اذ قال لقومہ اور لوط علیہ السلام نے جب کہا اپنی قوم کو، انکم لتأتون الفاحشہ بے شک تم بے حیائی لاتے ہو، بے حیائی پھیلاتے ہو، بے حیائی کو آتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین نہیں آیا کوئی ایک بھی اس بے حیائی کو جہان والوں میں سے پہلے، یعنی اس سے قبل اس طرح کی بے حیائی پہلے لوگوں نے نہیں کی، تم پہلے لوگ ہو جنہوں نے اس طرح کی بے حیائی کو پھیلانا شروع کیا۔ انکم لتأتون الرجال بے شک تم البتہ آتے ہو مردوں کو، وتقطعون السبیل اور تم رستوں کو کاٹتے ہو، یعنی لتأتون الرجال یقیناً آتے ہو تم مردوں کو، وتقطعون السبیل اور کاٹتے ہو رستے۔ رستے کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قوم لوط تھی وہ ان کی عادت تھی کہ وہ رستوں میں بیٹھ جاتے تھے، رستوں میں بیٹھ کر جو بھی آنے جانے والے ہوتے تھے ان پر، رستوں کے اندر جو لوگ گزر رہے ہوتے تھے ان پر نظر رکھتے تھے، ان کو دیکھتے رہتے تھے، اور اس طرح ان کے لیے تکلیف کا اور ان کے لیے اذیت کا باعث بنتے تھے، یعنی یا رستہ اس طرح روک لیا، یا اس طرح کبھی کسی پر آوازیں کسنے لگے، کسی کے ساتھ مذاق اڑانے لگے، تو اس طرح لوگوں کو تنگ کرنا اور رستوں کے اندر بیٹھنا یہ قوم لوط کی علامت ہے، اور قوم لوط کی یہ نشان ان کی عادت تھی۔ اس طرح رستوں کے اندر بیٹھنا، لوگوں کو لوگوں کے لیے تنگی کا باعث بننا، ان کے لیے اذیت کا باعث بننا، ان پر اس طرح نظریں رکھنا، نظریں جمائے رکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے، تو یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، اس عادت سے بچنا چاہیے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ اور تم آتے ہو، وَتَأْتُونَ اور تم کرتے ہو، فی نادیکم المنکر اپنی مجلسوں کے اندر، المنکر ناجائز کام، فما کان جواب قومہ پس ان کے قوم کا بھی کوئی جواب نہیں تھا، الا مگر ان قالوا یہ کہ وہ انہوں نے کہا، ائتنا بعذاب اللہ لے آؤ تم ہمارے اوپر اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قال کہنے لگے، رب انصرنی اے میرے رب میری مدد کیجیے، علی القوم المفسدین فاسد قوم، مفسد قوم، فساد پھیلانے والی قوم کے خلاف۔ ولما جاءت رسولنا اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا خوشخبری لے، قالوا کہنے لگے، انا مہلکو بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں، آل هذه القریۃ اس بستی کے رہنے والوں کو، ان آلہا بے شک اس کے رہنے والے، کانوا ظالمین ظالم ہیں۔ قال کہنے لگے، ان فیہا لوطا بے شک اس میں البتہ لوط علیہ السلام ہے۔ قالوا کہنے لگے، نحن اعلم بمن فیہا ہمیں خوب علم ہے اس آدمی کے بارے میں، فیہا جو اس میں ہے، لن نجینہ واہلہ ہم البتہ ضرور بضرور ان کو نجات دیں گے، واہلہ اور ان کے آل کو بھی، گھر والوں کو بھی، ان کے خاندان والوں کو بھی ہم نجات دیں گے۔ جو خاندان والے کون ہیں، ان کے آل کون ہیں، ان کے آل وہی ہیں جو ان پر ایمان لائے، الا امرأۃ مگر ان کی جو بیوی ہے وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے کفار کے ساتھ، تو وہ بیوی جو ہے وہ نجات نہیں پا سکے گی، کانت من الغابرین ہوگی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ فلما ان جاءت رسولنا لوطا اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، سی ابیہم وہ برا محسوس ہوا ان کو، یعنی ان کی وجہ سے ان کو برا لگا، یعنی ان کو پتہ تو نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو مہمان آ گئے، اور مہمان جب بھی میرے پاس آتے ہیں تو یہ میری قوم جو ہے یہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتی۔ وَذَاقَ بِهِمْ زَرْعًا اور تنگ ہوئے ان کی وجہ سے، زرعن ہاتھ کے طور پر، یعنی اس طرح ہاتھ ملنے لگے کہ اب کیا بنے گا۔ وقالوا تو وہ فرشتے کہنے لگے، لا تخف ولا تحزن آپ نہ خوف کھائیں اور نہ غم کریں، یعنی نہ ڈریں کہ آپ کی عزت نفس پر کچھ حرف آئے گا، آپ کی عزت نفس خراب ہوگی، اس سے ڈرے نہیں۔ ولا تحزن اور ہمارے بارے میں بھی آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا منجوک واہلک بے شک ہم نجات دیں گے آپ کو اور آپ کی اہل کو،
الا امرأتک مگر آپ کی بیوی کانت من الغابرین وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں سے، یعنی ہم اس کو نجات نہیں دیں گے، وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ انا منزلون علی آل هذه القرية بے شک ہم اتارنے والے ہیں علی آل هذه القرية ان بستی والوں پر رجزا من السماء آسمان سے ایک سخت عذاب بما كانوا يفسقون اس وجہ سے یہ نافرمانی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ترکنا ہم نے چھوڑ دیا منہا اس سے آیتاً نشانی بینتاً واضح لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ اور قوم مدین کی طرف ہم نے بھیجے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، فقال کہنے لگے یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، وارجوا الیوم الآخرہ اور امید رکھو آخرت کے دن کی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور نہ پھیلاؤ زمین میں فساد، ولا تعثوا اور نہ پھرو زمین میں فساد پھیلانے کے لیے، یعنی زمین میں تم فساد نہ پھیلاؤ تو فسادی نہ بنو۔ فکذبوہ پس جٹلایا شعیب علیہ السلام کو، فاخذتہم الرجفۃ پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے۔ وعادا وثمودا اور اس طرح قوم عاد اور قوم سمود، وقد تبین لکم تحقیق بیان کیا، تبین لکم من مساکنہم اور تحقیق واضح ہو چکا ان کے لیے من مساکنہم ان کے گھروں کے متعلق، یعنی ان کے گھروں کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ ان کے گھر کس طرح کے تھے اور کتنے وہ مزین کرتے تھے۔ وزین لہم الشیطان یعنی ان کے گھر بڑے خوبصورت اور بڑے اچھے بنے ہوئے تھے اور پتھروں کو تراش کر وہ گھر بنایا کرتے تھے۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم اور مزین کیا یا ان کے لیے شیطان نے ان کے عمل، یعنی شیطان نے ان کو اچھے اعمال کہہ کے ان کو وہ اعمال کراتا رہا، حالانکہ وہ اعمال اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ تھے، اللہ کی نافرمانی کا وہ اعمال سبب بن گئے۔ فصدہم عن السبیل پس روک دیا ان کو سیدھے راستے سے۔ وکانوا مستبصرین اور تھے وہ مستبصرین ہوشیاری کرنے والے۔ وقارون وفرعون وحامان اور اسی طرح قارون، فرعون اور حامان۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسیٰ اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح دلائل لے کر، فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا فی الارض زمین میں، وما كانوا سابقین اور نہیں تھے وہ سابقین ہاتھ سے نکل جانے والے، سبقت لے کے جانے والے یعنی نکل جانے والے نہیں تھے بلکہ وہ پکڑے جانے والے تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ پس ہر ایک کو پکڑا ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا پس بعض ان میں سے وہ ہیں کہ وہ ہیں ارسلنا کہ بھیجی ہم نے علیہ اس پر حاصبہ، حاصبہ کہتے ہیں اس کے پتھروں کی بارش۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ اور بعض وہ ہیں کہ جن کو پکڑا چیخ نے، یعنی اس طرح بہت اونچی چیخ آئی اور ان کے دل پھٹ گئے، کانوں کے پردے پھٹ گئے، تو اس وجہ سے وہ مر گئے، وہ ہلاک ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ اور بعض وہ ہیں جن کو ہم نے دھنسا دیا زمین میں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور بعض ان میں سے وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کر ڈالا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے۔ مَثَلُ الَّذِينَ مثال ان لوگوں کی اتخذوا جو بناتے ہیں من دون اللہ اللہ کے ماں سوا اولیاء دوست، کمثل العنکبوت تو ان کی مثال ایسے ہے جس طرح کے ایک مکڑی ہوتی ہے یا مکڑی کا ایک جالا ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز بنانے والے کی مثال ایسے ہے وہ کہ اس نے ایک مکڑی کا جالا بنایا، اتخذت بیتا کہ اس میں وہ اپنا گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ بے شک سب سے کمزور گھروں میں سے یہ مکڑی کا گھر ہے، یعنی اتنا کمزور ہے کہ بعض اوقات تیز ہوا چلتی ہے اور اس کا گھر جو ہے وہ اتنی محنت سے بناتی ہے اور چھوٹی چھوٹی تاریں جو ہے وہ جوڑ کر وہ ان کو اتنی مشکل سے ایک ڈیزائن بنا کے اور اتنی خوبصورتی سے اپنا گھر بناتی ہے، لیکن وہ اتنا وہ ہوتا ہے کمزور گھر ہوتا ہے اس کا کہ ہوا آتی ہے اور اس کا گھر جو ہے وہ اکھڑ جاتا ہے، اس کا گھر بالکل ختم ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو ان مشرکین کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کو اولیاء کارساز بناتے ہیں
اور وہ کارساز اتنے کمزور ہیں کہ وہ نہ کسی اپنے کام کے ہیں نہ کسی دوسرے کے کام آ سکتے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما یدعون جو پکارتے ہیں من دونی اللہ کے ما سوا من شیئن کوئی چیز ذرا برابر بھی. وہو العزیز الحکیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے. وتلک الامثال نضربها اور یہ مثالیں ہیں ہم ان کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. وما یعقلها الا العالمون اور نہیں اس کو سمجھ میں لاتے یا اس کو نہیں سمجھ سکتے الا العالمون مگر جو جاننے والے ہیں جو عقل مند لوگ ہیں وہ تو اس سے سمجھداری حاصل کر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاتے ہیں نیک بن جاتے ہیں. تو لیکن جو ان کو علم نہیں ہوتا تو وہ ایسی بس مثالیں سننے تک ہی رکھتے ہیں اور اس سے کوئی عبرت نہیں پکڑتے یعنی سیدھے راستے کی طرف کوشش نہیں کرتے. خلق اللہ السماوات والارض پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق حق کے ساتھ سچ کے ساتھ. ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ البتہ نشانی ہے للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے. تو یہ ہمارے 20 پارے جو ہیں الحمدللہ یہاں پر مکمل ہو چکے ہیں. کل سے انشاءاللہ العزیز 20واں پارہ جو ہے وہ مع ترجمہ اور مختصر تفسیر کے پیش کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.